یہ وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرا رہے ہوتے ہیں. اس دوران پیسے کی طلب یا کوشش کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. میں جب ایک پوائنٹ ہارتا تھا تو میں اس کو بالکل بھول جاتا تھا اور اگلا پوائنٹ بالکل نئے پوائنٹ کی طرح لیتا تھا، چاہے وہ اس پوائنٹ کی کوئی ویلیو نہ ہو. یعنی وہ گیمز ہوتی ہے نا، اس کی ایک گیم ہار گئے، دوسری گیم ہارے، تو کرتے کرتے سیٹ ہار جاتے ہیں آپ. سر یہ جو پیسے کے متعلق جو آپ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، سارے دن بھی کہتے ہیں کہ پیسہ کمائیں. سر ایک بندہ ہے، ایک اس کی قسمت میں نہیں ہے، اللہ نے پیسہ لکھا، وہ بڑی محنت کرتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اس کا چلتا ہی کچھ نہیں ہے. سر پھر اس پہ بات کیسے فٹ آ سکتی ہے؟ کا تو کوئی قصور نہیں نا، پھر نہیں، وہ پوری محنت ہے. اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اس نے یہ سوچ کے کہ مجھے ابھی میرا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی نہیں دے رہے، تو یہ نہیں کہ وہ پیسے کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیں. اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کا کوئی وقت رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دولت بھی میں دیتا ہوں، غربت بھی میں دیتا ہوں. ڈائریکٹ ورڈز ٹو ورڈز کا ہوا. اس لیے وہ جو بھی شخص ہو، وہ میں بھی ہوں، تو میں اللہ کو، میں اپنے آپ کو یا اپنی سچویشن کو بلیم نہیں دے سکتا. مجھے صرف صبر پہ ہی آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی میرا وقت نہیں رکھا. جب میرا وقت آئے گا تو میں اس سارے ایکسپیرینس کو، جس ایکسپیرینس سے گزر کے میں نے پیسہ دیکھا ہے، جس میں میں نے اتنے فیلئرز دیکھ لیے ہیں یا اتنی ناکامیاں دیکھی ہیں، کہ اب جب میں پیسہ دیکھوں گا تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ میں نے اس پیسے کو مزید ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے اور کہاں لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا. دی ایکسپیرینس آف ناٹ succeeding multiple times is better than a one night fluke کہ تکا مارا لگ گیا، کیونکہ وہ ایک ہی گو میں پھر ڈوب بھی سکتا ہے. پیسہ کب آتا ہے، کتنا آتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ پیسہ آیا کیسے ہے. اگر تو وہ اچانک سے کسی فلوک سے آیا تو وہ تو سمجھیں کہ ایک ایکسیپشن ہے نا. وہ جب میری محنت سے آتا ہے تو مجھے ایگزیکٹلی وہ اتنا کچھ سکھا کے آتا ہے، مجھے اتنے نقصان سکھا کے آیا ہے. وہ فیلئرز میں کیسے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، کریج کیسے بلڈ کرتے ہیں، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، غربت کی ٹینشنز کیسے دیکھتے ہیں، وہ سرکمسٹانسز فیس کیسے کرتے ہیں جس میں جب پیسہ نہیں آ رہا تھا تو مجھے کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا تھا، محنت کیسے کتنی کنسٹرینٹس میں کرنی پڑ رہی تھی، ڈبل دا ٹائم اسٹریس. پھر اور سوسائٹی میں اس کا اور ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. یہ وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرا رہے ہوتے ہیں. اس دوران پیسے کی طلب یا کوشش کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. وہ میں اس کی سن رہا تھا اس دن ویڈیو، وہ کیا نام ہے، دا بگیسٹ ٹینس پلیئر، راجر فیڈرر. اس نے بڑی اچھی گفتگو کی. وہ کسی اسکول یونیورسٹی میں اسپیچ دے رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے نظروں سے گزری. اس کی بات کافی لمبی تھی. اس کا مفہوم یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں جب ایک پوائنٹ ہارتا تھا تو میں اس کو بالکل بھول جاتا تھا اور اگلا پوائنٹ بالکل نئے پوائنٹ کی طرح لیتا تھا، چاہے وہ اس پوائنٹ کی کوئی ویلیو نہ ہو. یعنی وہ گیمز ہوتی ہے نا، اس کی ایک گیم ہار گئے، دوسری گیم ہارے، تو کرتے کرتے سیٹ ہار جاتے ہیں آپ. تو وہ کہتا ہے اگر اس پوائنٹ سے میں گیم نہ بھی جیت رہا ہوں، سیٹ نہ بھی جیت رہا ہوں، میں اس پوائنٹ کو بالکل فریش کھیلتا تھا کہ یہ میرا نیا پوائنٹ ہے، جو بھی ہارا پیچھے جو کچھ ہوا، اور اس میں اپنا 100% دیتا تھا. کہتا جب میں نے یہ میرے ٹرک ہے. وہ کہتا ہے یہ میری ہر گرینڈ سلیم جیتنے کی ٹرک ہے، میری زندگی میں اتنی کامیابیاں جتنی بھی ہیں اس کی ٹرک ہی ہے کہ جب بھی میں ہارا ہوں کوئی چیز، اگلے مومنٹ میں فریش سٹارٹ سے اس کو دوبارہ سے کھیلا ہوں. وہ مجھے اس کی بات اتنی اچھی لگی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ہر کوشش پہ پچھلی ناکامیوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ بوجھ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ ہماری نئی کوشش ہی کھوکھلی ہوتی ہے اور بوجھ زدہ ہوتی ہے، اور ناکامی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہماری ہر نئی کوشش اس امید، اس توکل، اس فریشنس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہ میں بالکل فریشلی کر رہا ہوں، یہ اور دل سے کر رہا ہوں، یہ میں جیتوں گا. اور وہ ہار گیا
پھر نئی کوشش بالکل فریش. جس دن تک آپ کو سکسیس نہیں ملتی آپ بالکل فریش اتر رہے ہیں میدان میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جی لیے کوئی وقت رکھا ہوا ہے, میرے لیے کوئی وقت رکھا ہوا ہے, کسی کے لیے کوئی وقت رکھا ہوا ہے. آپ ٹویوٹا کی سٹوری پڑھیں, جو دا اونر آف ٹویوٹا, آپ ہونڈا کی سٹوری پڑھیں, اونر آف ہونڈا, آپ کسی سکسیسفل جینوین سکسیسفل مین کی سٹوری پڑھیں جو جینوینلی سکسیسفل مین, چاہے وہ بزنس وائز. میں پیسے والوں کو, میں پیسے کو سکسیس اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ پیسہ سکسیس کی آف شوٹ ہے. تو جو سکسیسفل ہیں, جس نے اپنا کوئی ویژن سوچا اور وہ ویژن پورا کیا, یقین کریں ان کو عمریں لگ گئیں فیلئرز دیکھ دیکھ کے. عمر کے ایسے حصے میں انہوں نے سکسیس دیکھی ہے کہ اس کے بعد ان کو پتا, اس کے بعد کوئی ان کا انٹرویو لے تو کہتے, وہ آگے سے کہتے ہیں میری سے میری سکسیس مت ڈسکس کرنا, مجھ سے میرے فیلئر ڈسکس کرنا, کیونکہ میری زندگی کا ہائی لائٹ میرے فیلئرز ہیں. یہ سکسیس تو ان فیلئرز کی پہاڑی کے اوپر ہے تو تمہیں اونچی نظر آ رہی ہے. سو ہماری جو اسکارز ہوتے ہیں وہ ہمارے میڈلز ہوتے ہیں, وہ آپ یہاں سینے پہ لگاتے ہیں اپنے فیلئرز کے میڈلز. سو لیٹ یور فیلئرز بی اے بلیسنگ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے, ایک لرننگ کرو ہوتا ہے. جتنا کچھ ہم ناکامیوں میں سیکھتے ہیں ہم کامیابیوں میں کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. سر یہ بات آپ نے مجھے 3 مہینے پہلے جو ہے نا یہ مجھے بتائی تھی, اور جب میں بالکل ارننگ نہیں کر رہا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے مجھے یہی بات کی تھی. اور الحمدللہ میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ وسیلہ سے الحمدللہ میں ارننگ کر رہا ہوں. میں نے اپنا ایک نیا فون بھی لیا جس سے میں ریکارڈنگ